السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہمارا جو موضوع تھا وہ تھا اسم ضمیر، اور اسم ضمیر کو ہم نے بچوں مکمل کیا، اور آج ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے شمیم احمد شمیم۔ بچوں، شمیم احمد شمیم نے ہماری درسی کتاب میں جو اس کا ایک لکھا ہوا خاکہ شامل ہے، اس خاکے کا نام ہے دیوان مرحوم کی یاد میں۔ بچوں، دیوان مرحوم کی یاد میں ہماری درسی کتاب 9ویں جماعت کی اردو کتاب میں شامل یہ چوتھا سبق ہے، اور بچوں یہ مضمون لکھا ہے ایک مشہور ادیب، نامور ادیب نے، جس نامور ادیب کا نام ہے شمیم احمد شمیم۔ بچوں یہ خاکہ لکھا ہے اس نے اپنے مرحوم دوست کے نام، اور اس مرحوم دوست کا نام ہے عبد القادر دیوان۔ بچوں اس خاکے کو پڑھنے سے پہلے شمیم احمد شمیم کی حالات زندگی پر میں روشنی ڈالوں گا۔ امید ہے آپ ان باتوں کو یاد رکھو گے، اور بچوں یہ باتیں جو ہیں یہ آپ اپنی کاپی پر تحریر کرو گے۔ بچوں شمیم احمد شمیم 1934 عیسوی میں شوپیاں کے ناسنور گاؤں میں پیدا ہوئے۔ بچوں یہ شمیم احمد شمیم جو تھے، یہ اس کی پیدائش ہوئی 1934 میں 1934 میں، اور کہاں اس کی پیدائش ہوئی؟ شوپیان میں ایک گاؤں ہے جس گاؤں کا نام ہے ناسنور۔ اس ناسنور گاؤں میں اس کی پیدائش ہوتی ہے 1934 میں۔ بچوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یوم پیدائش لکھا ہے، لفظ یوم پیدائش، اور بچوں یوم کہتے ہیں دن کو، یعنی 17 مارچ دن تھا اور سن تھا 1934 جس وقت شمیم احمد شمیم کی پیدائش ہوئی۔ یہ دن تھا 17 مارچ 1934۔ اور بچوں یوم جو ہے، بچوں یوم کے معنی ہے دن، اور یاد رکھنا بچوں اس یوم کا جمع جو ہے، بچوں اس یوم کا جمع ایام آتا ہے۔ تو اس طرح سے بچوں شمیم احمد شمیم کی پیدائش 1934 میں ہوتی ہے، اور ابتدائی تعلیم شمیم احمد شمیم شوپیاں میں حاصل کرتے ہیں۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد ایس پی کالج میں، سری نگر کے ایس پی کالج میں داخلہ لیا۔ شمیم احمد شمیم نے جب میٹرک کا امتحان پاس کیا اور اس کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے شمیم احمد شمیم نے رخ کیا سری نگر کا، اور اس وقت کے مشہور کالج سری پرتاپ کالج میں داخلہ لیا۔ بچوں یہ داخلہ جو ہے، بچوں داخلہ کے معنی ہیں مدرسے یا کسی جماعت میں داخل ہونا۔ وہ ایک مدرسے میں داخل ہوئے جس مدرسے کا نام تھا ایس پی کالج، یعنی سری پرتاپ کالج۔ بچوں یہ لفظ داخلہ جو ہے، یہ داخلہ لفظ جو ہے بچوں یہ مذکر ہے، داخلہ لفظ مذکر ہے، کیونکہ میں نے اس کی تذکیر و تانیث کی، جملے میں اس لفظ کو استعمال کیا۔ اس ذہین لڑکی کو اسکول میں داخلہ ملا، نہ کہ داخلہ ملی۔ وہ اس طرح سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ یہ لفظ داخلہ جو ہے یہ مذکر لفظ ہے۔ تو بچوں بی اے کا امتحان پاس کرتے ہی محکمہ اطلاعات میں ملازمت مل گئی شمیم احمد شمیم کو۔ جب شمیم احمد شمیم نے گریجویشن مکمل کی تو اس کے بعد یہ محکمہ اطلاعات میں ملازم ہو گئے۔ اس محکمے میں ان کو ماہنامہ تعمیر کی ادارت سونپی گئی۔ بچوں اس کے ذمہ ایک ذمہ داری سونپی گئی۔ وہ یہ ذمہ داری کیا تھی؟ اس محکمے میں شمیم احمد شمیم کو تعمیر رسالہ کی ادارت سونپی گئی، یعنی ایک ذمہ داری دی گئی اس کو، ادارت کی ذمہ داری۔ اب میں آپ کو بچوں بتاؤں، یہاں پر ماہنامہ لفظ ہے۔ بچوں ماہنامہ ہو گیا ماہوار رسالہ، وہ رسالہ یا وہ اخبار جو مہینے میں ایک بار پبلش ہو جائے، ایک بار شائع ہو جائے، وہ اخبار وہ رسالہ ماہنامہ کہلاتا ہے۔
اور اس اخبار کی ادارت اس ادارت جو ہے وہ اخبار کیا تھا؟ تعمیر. اخبار کا رسالے کا نام کیا تھا؟ تعمیر. اور یہ تعمیر جو تھا یہ ماہنامہ تھا، یعنی مہینے میں ایک بار، ماہوار تھا، ایک بار شائع ہوتا تھا. تو اس کی ادارت سونپی گئی شمیم احمد شمیم کو. اب یہاں پر بچوں لفظ ہے ادارت. ادارت کے معنی ہے ایڈیٹری، ادارت کے معنی ہے جریدہ نگاری. ادارت کے معنی ہے جریدہ نگاری. ایک لفظ ہے بچوں ادارت اور ایک لفظ ہے ادارات. بچوں ادارت ہو گیا ایڈیٹری، جریدہ نگاری، اور ادارات ہو گیا ادارہ کی جمع، یعنی بہت سے ادارے. اور بچوں یہاں پر جریدہ لفظ ہے نا، جریدہ نگاری. جریدہ کیا ہو گیا بچوں؟ جریدہ ہو گیا اخبار. جریدہ ہو گیا اخبار. اور بچوں اس جریدے کا جریدہ جو ہے اس کا جمع ہے جرائد. جرائد ہو گیا ایک سے زیادہ اخبار. اور بچوں اس کو ادارت سونپی گئی. کس کی ادارت سونپی گئی بچوں؟ تعمیر کی. اور تعمیر کیا تھا؟ یہ ایک ماہنامہ رسالہ تھا جو مہینے میں ایک بار شائع ہوتا تھا. بچوں یہاں پر ماہنامہ ہے. اسی طرح سے ہفت روزہ، یہاں پر بھی آپ نیچے دیکھیں گے انشاءاللہ الرحمن اس کو بھی پڑھیں گے. ہفت روزہ ہو گیا جو ہفتے میں ایک بار شائع ہو جائے. اور بچوں جو اخبار ہر روز شائع ہو جائے وہ اخبار روزنامہ کہلاتا ہے. بچوں جب اس کو محکمہ اطلاعات میں ادارت سونپی گئی، ایڈیٹر بنائے گئے تعمیر کے، تو بچوں یہ ایک صحافی کی ہنگامہ خیز زندگی کا آغاز تھا. یہاں سے شمیم احمد شمیم کی صحافتی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. اب یہاں پر بچوں دیکھ لو، صحافی یاد رکھنا بچوں، ایک ہو گیا صحابی. صحابی ہو گیا وہ شخص، وہ ساتھی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں دیکھا ہو. تو بچوں یہاں پر لفظ ہے صحافی. صحافی ہو گیا اخبار نویس، جرنلسٹ. بچوں یہاں پر اس کی اخبار نویسی کی زندگی، صحافتی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. بچوں صحافی ہو گیا اخبار نویس. صحافت ہو گیا اخباری کاروبار کو صحافت کہتے ہیں. اس طرح سے ایک لفظ ہے صحاف. صحاف کہتے ہیں جلد ساز کو، کتابوں کی جلد بنانے والا جو ہے وہ صحاف کہلاتا ہے. ٹھیک ہے بچوں. تو بچوں یہاں پر میں آپ کو بتاؤں ایک لفظ اطلاعات آیا ہے، یہ جمع ہے، اور اس اطلاعات کا واحد جو ہے اطلاع ہے. ادارہ آیا ہے، ادارات آیا ہے، یہ جمع ہے، اور اس کا واحد جو ہے ادارہ ہے. اس طرح سے خبر جو ہے، یہاں پر اطلاع کے معنی ہے خبر یا پیغام، اور خبر کی جمع جو ہے خبریں ہیں. اسی طرح سے جریدہ کی جمع جرائد ہے. تو بچوں یہاں سے شمیم احمد شمیم کی صحافتی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ تعمیر جو ہے یہ تعمیر کیا تھا بچوں، آپ بتانا یہ تعمیر جو تھا یہ ماہنامہ تھا، ایک رسالہ تھا جو مہینے میں ایک بار شائع ہوتا تھا. اور بچوں اگر آپ سے کوئی پوچھیں، سوال آئے گا کہ بی اے کا امتحان کس کالج سے شمیم احمد شمیم نے پاس کیا، تو بی اے کا امتحان ایس پی کالج سے شمیم احمد شمیم نے پاس کیا. تو بچوں اگر سوال آئے گا کہ شمیم احمد شمیم کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی، شمیم احمد شمیم کی پیدائش 1934 میں شوپیاں کے ناسنور گاؤں میں ہوئی. تو اس طرح سے شمیم احمد شمیم کے بارے میں چند باتیں یہاں پر ہوئی. اور بچوں ایک بات میں آپ کو بھول گیا بتانا، ماہ نامہ جو ہے اصل میں لفظ ماہ ہے، اور ماہ کے معنی ہے چاند. ماہ چاند کو بھی کہتے ہیں، اور ماہ کے معنی ہے مہینامی. ٹھیک نا. ماہ نامہ ہو گیا ماہوار رسالہ. ماہوار ہو گیا ہر مہینہ، ابھی میں نے آپ کو بتایا ماہوار کیا ہو گیا، ہر مہینہ شائع ہونے والے کو ماہوار کہا جاتا ہے. تو ماہ یہ لفظ ماہ ہے، اور ماہ کے معنی چاند بھی ہے، اور ماہ کہتے ہیں مہینے کو بھی. ہم اکثر آپ نے سنا ہوگا بہت سارے بچیوں کا نام، لڑکیوں کا نام مہوش رکھا جاتا ہے. وہ اصل میں لفظ مہوش ہے. مہوش کے معنی ہے چاند جیسا چہرہ. مہوش نہ کہ مہوش. یاد رکھنا بچوں مہوش ہے کیونکہ ماہ ہو گیا چاند، ماہ ہو گیا مہینہ. تو بچوں اس طرح سے یہاں تک ہم نے جو باتیں پڑھی شمیم احمد شمیم کے بارے میں، کل انشاءاللہ الرحمن اس سے آگے اور باتیں کریں گے شمیم احمد شمیم کے ہی بارے میں. تو اس کے بعد ہم اس کا لکھا ہوا خاکہ دیوان مرحوم کی یاد میں پڑھیں گے. تب تک آپ سے وداع لینا چاہتا ہوں. خدا حافظ. السلام علیکم.